کی ضرورت نہیں ہے، میں شارٹ کرتا ہوں. جتنے بھی میں نے نام لیے ریکارڈ میں آ گئے ہیں سارے، یہ سب غلط تفسیر کر رہے ہیں. اس کی تو کچھ اور ہی تفسیر ہے. میں تو یہ تفسیر اپنی طرف سے نہیں کر رہا. اور شروع میں نے آپ سے تائید لی تو آپ نے کہا بالکل اس کا یہی مطلب ہے، ریکارڈ موجود ہے. شروع میں تو آپ نے خود بھی یہی کہا تھا. اب آپ کے ذہن میں اگر کوئی اور نقطہ آ گیا جس کی بنیاد پر آپ مزید اپنی بات کو منقح فرمانا چاہ رہے ہیں تو یہ ایک الگ بات ہے. باقی آپ نے کہا مطلب آیت کا مفہوم اگر میں غلط بیان کر رہا ہوں تو یہ سارے مفسرین بھی اگر غلط بیان کر رہے ہیں تو صحیح مفہوم کیا ہے بھائی؟ آپ بتائیے نا. میں نے تو آپ سے پوچھا ہے کہ آپ بتائیے. ہم تو صاف صاف کہہ رہے ہیں قفا یقو کفون کے معنی اتباع کرنا ہوتا ہے، پیروی کرنا ہوتا ہے، پیچھے چلنا ہوتا ہے. اور یہ مفہوم اور سب نے بیان کیا ہے، مفسرین نے بھی بیان کیا، آپ کے یہاں بھی بیان ہوا ہے، ہمارے یہاں بھی بیان ہوا ہے، سبھی بیان کرتے ہیں. میں تو ایک ایسی چیز بیان کر رہا ہوں جو متفق علیہ ہے، اس پر اختلاف نہیں ہے، متفق علیہ. اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور مفہوم ہے اس کا تو آپ کو پیش کرنا چاہیے. اب ایک طرف مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ بات گچ پچ ہو رہی ہے، پھر مفتی صاحب مثالیں بھی دیتے ہیں تو بات تو گچ پچ ہو جاتی ہے پھر. تو بہرحال صحابہ کا عمل آپ، میں نے کہا مثال پیش کیجئے، کوئی واقعی مثال پیش کیجئے اور اس کی دلیل نہ ہو. واقعی مثال پیش کیجئے اور اس کی دلیل نہ ہو، اور واقعہ مکمل و اختصار نہ ہو اس میں. کہہ رہا ہوں نا کہ ایک احتمال ہے، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. ایک متفق علیہ اصول ہے کہ جب کسی چیز میں احتمال، ڈاؤٹ آ جاتا ہے نا، ڈاؤٹ، تو استدلال باطل ہو جاتا ہے. تو یہ ڈاؤٹ ہے کہ یہاں اختصار ہے اور اس کی بنیاد میں نے پیش کی. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں جواب، مطلب آپ نے اعتراف کیا، میں نے اس قدر اعتراف کیا تو میں نے آگے بار بار وضاحت بھی کی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اختصار ہے. اور اس کی وجہ بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ جب قرآن میں منع فرما رہا ہے تو صحابہ ممنوع عمل کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمارا تو صحابہ کے بارے میں حسن ظن ہے کہ وہ قرآن و سنت پر عمل کرنے والے تھے، مخالفت کرنے والے نہیں تھے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں ان سے مخالفت واقع ہوئی اور نہیں ہوئی ہے تو اس کی وجہ یہ کہ اس آیت کا یہ مفہوم ہی نہیں ہے، تو پھر آپ وہ مفہوم بھی تو واضح کریں نا جو پنہاں ہے. آپ اس کی مطلب میں مفہوم واضح کرتا ہوں. ایک منٹ صبر کیجیے گا، دو باتیں رہیں گی. نہیں، ایک منٹ صبر کیجیے گا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں نے جو مثال پیش کی تھی نا، وہ میں نے آپ کی اس بات پر پیش کی تھی کہ اگر کوئی بات دلیل کے خلاف ہوتی حج تمتع والی، اس کو آپ لوگ بھی مانتے ہیں نا کہ حج تمتع جائز ہے، آپ بھی مانتے ہیں نا. دیکھیں یہ تو حج تمتع پہ بحث شروع ہو جائے گی کہ جائز ہے. تو پھر حضرت آپ مثال دیتے ہیں تو پھر کیا کیا جائے؟ ٹو دی پوائنٹ، پھر تقلید پر آ جائیے. اس کو فوکس کریں. اب میں دعویٰ آپ دعویٰ ہی نہیں کر رہے. تفسیر بیضاوی اور فلانی تفسیر میں کیوں نہیں آ رہا؟ آپ عبارت پیش کریں گے، میں اس عبارت کا مطلب بتاؤں گا. تو ڈائریکٹ ہم قرآنی کا مطلب پہ آ جائیں. تفسیر کی میں ایک مطلب بتاؤں گا، آپ کہیں گے اس نے یہ لکھا ہے، میں اس کا. یہ سارا ہمارا جو ہے نا، تو یہ 6 مہینے تک بحث چلے گی. مفتی صاحب میں کہہ رہا ہوں تفسیروں کو رکھو ایک طرف. مفتی صاحب میری بات سنیں. میں کہہ رہا ہوں قرآن کی آیت کی یہ تفسیر کا یہ مطلب اگر ہے تو صحابہ نے اس آیت کی مخالفت کیوں کی؟ اگر یہ مطلب نہیں ہے تو پھر کیا مطلب ہے؟ آپ بتاؤ نا. آپ بولو. نہیں، میں نے تو بتایا اور مفسرین کے حوالے بھی دیے، اور ایسے لوگوں کے جو آپ کے یہاں بھی قابل عزت اور قابل احترام ہیں. آپ جو بتا رہے ہیں یہ مطلب ہے. یہ مطلب نہیں ہے کیا؟ صحابہ نے جب تابعین، نہیں یہ مطلب نہیں ہے مفتی صاحب. کیا یہ مطلب نہیں ہے؟ نہیں یہ مطلب نہیں ہے. جو پھر کیا ہے بتائیں؟ تقلید سے کوئی تعلق ہی نہیں. یہ سارے مفسرین نے غلط مطلب بیان کیا. ایک منٹ ٹھہریے گا مفتی صاحب، مفتی صاحب ایک منٹ ٹھہریے گا پلیز. ایک منٹ ٹھہریے گا. اگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے، جن مفسرین نے یہ مطلب بیان کیا انہوں نے غلط بیان کیا. دیکھو بھاڑ میں جائے مفسرین کی جو ہے نا ایک طرف. یہ تو آپ زیادتی کر رہے ہیں، جذباتی ہو گئے آپ، جذباتی ہو گئے. احترام کے خلاف ہے یہ جملہ. احترام کی بات کیا کر رہے ہیں آپ؟ مفسرین کی طرف مجھے لے کر آ رہے ہو یار. ایک ایک عبارت میں پڑھ باڑ میں جائیں تو سخت جملہ ہے، آپ غصے میں ہو گئے. آپ بات کر رہے ہو قرآن و سنت کی، میں صحابہ کی بات کر رہے ہو بیٹھ کے. پانی دو تو آپ جناب سیدھی سی بات جو 1 گھنٹے سے میرا ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے آپ بیٹھے ہوئے یہاں پہ، کوئی بات ہے یہ؟ گدھے کی طرح ہم چیختے رہے اور جناب بے فضول بات پہ. میں کہہ رہا ہوں قرآن کی آیت ولا تقف ما لیس لک بہ علم کا اگر یہ مطلب ہے کہ بغیر دلیل کے، میں کہتا ہوں اگر یہ مطلب نہیں ہے تو پھر آپ بتائیے نا کہ کیا مطلب ہے. میں بھی تو کہہ رہا ہوں کسی تابعی کا، کسی صحابی کا یا کسی عامی کا کسی عالم کو فالو کرنا، بشرطے کہ وہ عالم کوئی گلاس پانی دیں، کافی غصہ آ رہا ہے کو فالو کرنے والا ہو، قرآن و سنت کا عالم ہو. پانی دیں گلاس. مفتی صاحب کو کافی غصہ آ رہا ہے، گلاس ایسے پانی عالم. اب دیکھیں فضول باتیں نہیں کریں. میں فضول بات نہیں کر رہا. بات جو ہو رہی ہے میری سنیں آپ بیٹھ کے. میں سن رہا ہوں آپ کی بات، ایسا تو نہیں ہے کہ نہیں سن رہا. بہت کام لینے درمیان میں، ٹھیک ہے نا. ایسا سیاست نہیں ہے کوئی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کوئی یہ پانی پی لیں آپ. نہیں مجھے پانی نہ پلائیں، میں جب پینا ہوگا میں نے خود پی لوں گا، ٹھیک ہے نا. ایک عامی آدمی جب کسی عالم کی اتباع کرتا ہے اس اعتماد کی بیس پر کہ یہ مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا ہے، مجھ سے زیادہ قرآن و سنت کو مانتا ہے اور اس میں دیانتداری ہے، یہ قرآن و سنت کے خلاف فتویٰ نہیں دے گا، تو ایسی اتباع یہ بغیر علم کے اتباع ہے ہی نہیں. یہ اس تقلید میں داخل ہے جو جائز تقلید ہے. اس کو آپ لا تقف ما لیس لک بہ علم میں داخل کر ہی نہیں سکتے، بلکہ یہ علم کے ساتھ کسی کی اتباع کی جا رہی ہے. یہ جائز عمل ہے.
جیسے کہ تابعین نے صحابی کی اتباع کی, بعد والے لوگ آپ کے عوام جو ہے اہل حدیث علماء کی اتباع کر رہی ہے, سب تقلیدی ہو رہا ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ یار یہ قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں, لہذا ہم ان کی بات کو اگر ہم مانیں گے تو یہ ہمیں صحیح فتویٰ دیں گے, تو لہذا وہ اس عمل, وہ یہ صدیوں سے یہ عمل چلتا چلا آ رہا ہے. ایسے آدمی کی دیکھیں تقلید کی دو قسمیں, ایک ہے اندھی تقلید, ایک تقلید علی وجہ البصیرہ. اندھی تقلید یہ ہے کہ قرآن جو کہہ رہا ہے ولا تقف ما لیس لک بعلم, جس چیز کا علم ہی نہیں ہے, جس آدمی کے برحق ہونے کی دلیل ہی نہیں ہے, تم اس کو فالو کر رہے ہو. لیکن جس شخص کے برحق ہونے کی آپ کے پاس دلیل ہے کہ یہ قرآن و سنت کا مجھ سے بڑا عالم ہے اور یہ پرہیزگار ہے, یہ خدا کا خوف رکھتا ہے, اس شخص کے فتوے کو فالو کرنا یہ لا تقف ما لیس لک بعلم میں داخل نہیں ہے, کیونکہ عامی آدمی کے لیے اتنا علم کافی ہے کہ سامنے والا مجھ سے بڑا عالم ہے, اس کے پاس دلائل مجھ سے زیادہ ہیں. مجھے بھی موقع دیجیے گا, میں پہلے بات تو مکمل کر لوں نا. سامنے والا مجھ سے بڑا عالم ہے, وہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر صحیح جواب دے رہا ہے, کیونکہ اس میں تقویٰ ہے, پرہیزگاری ہے. اس پر اس کے پاس دلیل ہو کہ یہ صحیح عالم ہے. جب اس پر دلیل ہو گئی کہ صحیح بھی ہے اور اللہ کا خوف بھی رکھتا ہے, تو پھر ہر مسئلے پر اس کے ذمہ دلیل پیش کرنا نہ اس کے ذمہ ہے نہ اس کے ذمہ ہے کہ وہ. تو تقلید کی دو قسمیں ہیں, ایک اندھی تقلید ہوتی ہے, ایک تقلید علی وجہ البصیرہ ہوتی ہے. تو قرآن جو منع کر رہا ہے کہ لا تقف ما لیس لک بعلم, اس سے مراد اندھی تقلید ہے جو جاہل لوگ اپنے پیروں کی کر رہے ہوتے ہیں, یا جاہلوں کی کر رہے ہوتے ہیں, یا ان علماء کی کر رہے ہوتے ہیں جو متبع سنت نہیں ہوتے. یہ ہے جو آپ نے اتنی سی بات کو آدھا گھنٹہ جو ہے نا وہ لپیٹا ہے. تو میں آپ سے پھر مطالبہ کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام اور تابعین کے دور میں بہت کثرت سے ایسا ہوا ہے کہ صحابہ سے انہوں نے مسئلہ پوچھا, انہوں نے دلیل کے بغیر جواب دیا, تو یہ عمل آپ کے مطابق تقلید ہے, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں بغیر دلیل کے کسی کی بات کو مان لینا. آپ نے خود اعتراف کیا یہ تقلید ہے, تو یہ حرام کام کیا, یہ جائز کام. میں نے تو آیت کی تفسیر پیش کر دی کہ اگر کسی عالم کے برحق ہونے پر آپ کو اطمینان ہے, دلائل کی دنیا میں آپ کو اطمینان ہو گیا کہ یہ قرآن و سنت کا علم مجھ سے زیادہ رکھتا ہے اور یہ آدمی خدا کا خوف بھی رکھتا ہے, کیونکہ بعض قرآن و سنت کا علم رکھتے ہیں لیکن بکے ہوئے ہوتے ہیں, آپ کو اطمینان ہو گیا, تو عامی آدمی کے لیے اتنا اطمینان کافی ہے. اب اگر وہ اس عالم سے مسئلہ پوچھتا ہے اور وہ عالم اس کا جواب دیتے ہیں, تو حالانکہ یہاں دلیل نہیں ہے, لیکن یہ وہ تقلید ہو رہی ہے جو جائز تقلید ہے, یہ ناجائز تقلید نہیں ہے. اس کے ناجائز ہونے کی قرآن و سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے, کیونکہ تابعین صحابہ سے یہ صدیوں سے تواتر کے ساتھ یہ عمل چلا. حضرت مجھے بھی موقع دیجیے. ہاں جی, آپ جو بار بار مثال دے رہے ہیں کہ عامی آپ سے مسئلہ پوچھتا ہے, تو یہ تقلید ہے ہی نہیں نا سرے سے. دیکھیں میں بتاتا ہوں, اس کو مسئلے کا جواب, میں دلیل سے تو بات نہیں کر رہا, میری بات سنیے نا. ایک آدمی مجھ سے پوچھتا ہے کتنے کلومیٹر پہ, یہ تو زیادتی ہے مفتی صاحب, میں کہتا ہوں 78 پہ, میں تو دلیل نہیں دے رہا, 78 کلومیٹر کی کیا دلیل ہے. تو بغیر دلیل کے جب مجھے فالو کر رہے ہیں تو تقلید کیوں نہیں ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ. یہ تو آپ کے بزرگوں نے بھی لکھا ہے کہ عامی کا مفتی سے سوال کرنا تقلید نہیں ہے, انہوں نے بھی غلط لکھا ہے بزرگوں نے آپ کے, مطلب مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نے لکھا ہے. مولانا بزرگوں کو بیچ میں لا رہے ہو یار, بھائی انہوں نے غلط لکھا ہے, صحیح اتنا سا بتا دیں. بزرگوں کی بات تھوڑی یہاں کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں, قرآن و سنت کی بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک الگ مذہب ہے جو اپنے آناف کے مذہب سے ہٹ کرے. نہیں دیکھو, بزرگوں کی بات لے کر آؤ گے, اس نے کچھ لکھا ہے, اس نے کچھ اور لکھا ہے, اس نے کچھ اور لکھا ہے. مفتی صاحب آپ سن نہیں رہے, آپ سن ہی نہیں رہے, اقوال آپ کو ملیں گے. آپ میری بات نہیں سن رہے ہیں نا, اس طرح تو مناسب نہیں کیوں جا رہے ہیں بزرگ؟ میری بات سنیے مفتی قرآن و صاحب, سنت کی روشنی میں بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. قرآن و سنت کی روشنی میں ہم بات کریں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, اگر آپ مجھے کہیں گے کہ آپ کے کسی بزرگ نے یہ کہا ہے, اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف ہوگا تو میں کہوں گا کہ میں سے نہیں مانتا, غلط ہے, بات آگے ہو جائے گی. آپ بھی اتنا کہہ دیں کہ جو بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ بھئی عامی کا مفتی سے سوال کرنا تقلید نہیں ہے, یہ غلط لکھا ہے. اصول فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, دیکھیں تقلید مسلم الثبوت میں لکھا ہوا ہے, فواتح الرحموت میں لکھا ہوا ہے. کوئی تقلید کا معنی کچھ اور لیتا ہے, کوئی بزرگ تقلید کا معنی کچھ اور لیتا ہے, کوئی بزرگ تقلید کا معنی کچھ اور لیتا ہے. تقلید کا یہ مختلف اصطلاحی تقلید جو ہے نا, اصطلاح کہہ رہا ہے تقلید علی الاطلاق حرام ہے, تو وہ اس سے وہ تقلید مراد لے رہا ہوتا ہے جو اندھی تقلید ہے. ایک عالم کہہ رہا ہوتا ہے تقلید علی الاطلاق جائز ہے, اس سے وہ تقلید مراد لے رہا. اب تو آپ میری بات ہی نہیں سن رہے حضرت. اس لیے اگر ہم بزرگوں کے قول میں گئے نا, تو ایک ایک قول کی تشریح کے لیے 1 گھنٹہ چاہیے پھر ہمیں. مفتی صاحب آپ میری بات ہی نہیں سن رہے نا, پہلے آپ بڑے دیکھیں میری بات سنیں, آپ میری بات تو سنیں. پہلے آپ بڑے اطمینان سے میری بات بھی سن رہے تھے اور اپنی بات بھی کر رہے تھے, میں اس لیے اچھی ہو رہی تھی. سن رہا تھا کہ آپ نا اسی بات کو ریپیٹ تو جب مسئلہ حل ہی نہیں ہوگا تو ریپیٹ ہی ہوگا نا. جب آپ مسئلہ حل ہی نہیں کریں گے جا رہے ہیں, تو آپ نے خود دعویٰ کیا بغیر دلیل کے کسی کی بات کو ماننا. آپ کتنی بار تابعین نے تو کیا, نہیں, آپ بولو کہ یار آپ سن ہی نہیں رہے ابھی, آپ کوئی لاجک بیان, یہ تو مناسب بات نہیں ہے.
آپ سن ہی نہیں رہے. آپ جب سے بات شروع کی ہے مصنف ابن ابی شیبہ کیے جائیں گے تو میں جواب دوں گا تو ریپیٹ ہو جائے گا. میں صحابہ کی بات کر رہا ہوں تو مثال اسی سے لا رہے ہیں نا, وہی بات آپ بار بار. پہلی صحابہ کی تقلید کی ہے جس کو آپ بھی مانتے ہیں. مفتی صاحب آپ اپنی پہلی بات سے یہی بات کر رہے ہیں نا. مفتی صاحب آپ شروع سے لے کر اب تک یہی بات دہرا رہے ہیں نا, تو یہ ریپیٹ نہیں ہے. میں اس کا جواب دیتا ہوں تو یہ ریپیٹ ہوتی ہے. جواب دے رہے ہیں نا, اس کا جواب ہی نہیں دے رہے. آپ غلطی واضح کریں. میں غلطی آپ کی واضح کر رہا ہوں کہ کیسے غلط ہے. نے صحابی کی بات کو بلا دلیل مانا, اس پہ درجنوں. میں کہتا ہوں مثالیں پیش کریں اور واقعی مثال ہو. آپ بولو کہ ایسا نہیں ہوا, پھر میں مثالیں پیش کروں گا. یہ کیسے بولوں میں؟ خود مان بھی آپ مدعی ہیں, آپ دلیل بھی نہیں دے رہے. نہیں, مدعی پر لازم ہوتا ہے نا کہ دلیل پیش کرنا. آپ مدعی, آپ دلیل پیش کریں. مدعی پر دلیل اس وقت لازم ہوتا ہے. نہیں, اللہ قرآن میں تو یہ فرماتا ہے نا, ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین. اگر آپ سچے ہو تو آپ اپنی دلیل لاؤ. یہ قرآن نے کہا ہے نا. پیش کرنا اس وقت ہوتا ہے جب مدعا علیہ انکار کرے اس کا. یہ کس نے کہا ہے آپ سے؟ یہ آپ اپنے اصول بناتے رہتے ہیں خود ہی بیٹھ کر. ابھی آپ نے کہا کہ بھئی تقلید علی وجہ البصیرت ہوتی ہے. دیکھو آپ میری بات تو سنیں. آپ نہیں, آپ میری بات ہی نہیں سن رہے. میرے ذمہ دلیل پیش. مفتی صاحب آپ میری بات نہیں سن رہے. کیوں دلیل پیش کروں؟ آپ میری بات نہیں سن رہے. مسجد آپ کی ہے, مجمع آپ کا ہے, لیکن مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. سیاستاً کہنے کی ضرورت نہیں, مسجد آپ کی, مجمع آپ کا. سب تو پھر سنیے نا, پھر سنیے, آپ کے بیٹھے ہیں, پھر سنیے نا, پھر سنیے. علمی بات ہے, اس پہ رہیں. تو آپ سنیں تو صحیح نا. نہیں, شو آپ مارتے ہیں پھر دنیا کو بھرم دکھائیں گے. مفتی صاحب کی مسجد میں گیا, مفتی صاحب. ارے بھرم کی بات نہیں ہے. کیمرہ میں نے آپ کا لگا. آپ سے بڑوں سے بات کر چکا ہوں میں, آپ کا کیا بھرم دکھاؤں گا؟ گھنٹے سے یار آپ کے بڑوں سے میں بات کر چکا ہوں جو آپ سے بڑے ہیں کئی لحاظ سے. میں چھوٹے سے تم بات نہیں کر پا رہے ہو یار. بات موجود ہے ریکارڈ میں, مفتی صاحب ریکارڈ پر موجود ہے. آپ کہہ رہے ہیں, آپ میری بات ہی نہیں سن رہے. تنگ آمد بجنگ آمد والی بات کر رہے ہیں آپ, شور ہی نہیں. میں کہہ رہا ہوں آپ انکار کرو کہ آپ بالکل عام لوگوں کی طرح شور کر رہے ہیں. آپ شور کر رہے ہیں, مدعی کے آپ مجھے بولنے ہی نہیں دے رہے. بشرطے کہ مدعا علیہ انکار کرے. یہ اصول کہاں ہے؟ یہ اصول کہاں ہے حضرت؟ پوری دنیا کا مسلمہ اصول ہے. نہیں دکھائیں گے. یہ آپ کہہ رہے ہیں بغیر دلیل کے, تو پھر مدعی کے ذمہ. میں کہہ رہا ہوں آپ ثبوت پیش کریں. ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین قرآن نے کہا یا نہیں؟ اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل پیش کر دو. قرآن نے کہا ہے کہ ان لوگوں سے مطالبہ کیا جو انکار کر رہے ہیں. ہاں, تو میں کہہ رہا ہوں آپ واقعی مثال پیش کریں. تقلید کی مثال نہیں ہے, تقلید کی مثال نہیں ہے, چونکہ شاہ ولی اللہ جیسا بندہ بھی لکھتا ہے کہ 4 صدی سے پہلے یہ تقلید کا سسٹم نہیں تھا. دلیل لے کر آؤ جو مشرکین. سوال کرنا تقلید ہے ہی نہیں. آپ میری بات ہی نہیں سن رہے. اب آپ میری بات ہی نہیں سن رہے, تکرار ہو رہی ہے, میری بات نہیں سن رہے ہیں. آرام آرام سے بات کریں. آپ کہہ رہے ہیں اللہ وجہ بصیرہ تقلید ہوگی. مقلد میں بصیرت ہوتی ہے؟ مقلد میں تقلید تو جاہل کے لیے ہے. وہ بصیرت سے خالی تھی. کس نے تقلید کی؟ وہ تو سوال تھا. سوال تقلید ہوتا ہی نہیں ہے. نہیں تھی وہ تقلید, اگر نہیں تھی وہ فالو کر رہے ہیں, صحابی کے فتوے کو فالو کر رہے ہیں. دیکھیں مفتی صاحب میری بات سنیں. حالانکہ آپ تقلید کی تعریف یہ کر رہے ہیں. حضرت میری بات تو سنیں ذرا, ادھر دیکھیں آپ. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون قرآن کا حکم ہے یا نہیں؟ اب قرآن کو ماننا تقلید ہے؟ دیکھو, فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, تمہیں علم نہیں ہے تو ان سے پوچھو جو علم رکھنے والے ہیں. جب پوچھو گے تو ان کے فتوے کو فالو بھی کرو گے نا. تو پتہ چلا کہ ایک عالم کے فتوے کو فالو کرنا نہیں جائز عمل ہے. آپ میری بات سنیں. آپ تقلید کہو یا اتباع کہو یا کچھ بھی کہو, آپ کہہ رہے ہیں فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا. فہیم صاحب بولیں تو صحیح سن لیں. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, جب وہ بات کرے گا تو آپ اس کو فالو بھی کرو گے نا؟ نہیں کریں گے, چونکہ صرف یہ آیت تو نہیں ہے نا کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اس کے ساتھ ساتھ یہ آیت بھی تو ہے نا کہ ولا تقفوا ما لیس لک بہ علم, جس چیز کا علم نہ اس کی پیروی نہ کرو. پینترا نہیں بدل رہا ہوں, 2 آیتیں ساتھ ملائیں گے کہ ایک آیت کے دوسرے کے خلاف مفہوم بیان کریں گے. میں کہتا ہوں اچھا میری بات سنیے آپ, مفتی صاحب میری بات سنیے. اگر ایک بندہ ایک رافضی مفتی سے سوال پوچھتا ہے, رافضی مفتی سے سوال پوچھتا ہے اور وہ اس کو رافضی مفتی جواب دیتا ہے, تو ایک عام آدمی جو ہے, عام آدمی جاہل مقلد جو ہے, کیونکہ مقلد تقلید تو جاہل کے لیے, یہ سرفراز خان صفدر صاحب نے لکھا ہوا ہے, بڑوں نے لکھا ہوا ہے, ان کا کیا قصور, بڑوں نے بھی لکھا ہوا ہے کہ تقلید جاہل ہی کے لیے ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیے, آپ تو ماشاءاللہ عالم ہو, جاہل نہیں ہو, آپ کو تو تقلید کرنی ہی نہیں چاہیے, لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک رافضی مفتی سے ایک بندہ سوال پوچھتا ہے, وہ عام آدمی رافضی مفتی اس کو جواب دیتا ہے, وہ اس پہ عمل کرے, یہ قرآن کی آیت کے مطابق ہے؟ رافضی مفتی کی تقلید کرنا یہ اس مفتی میں داخل نہیں ہے جس کا برحق ہونا دلائل سے ثابت ہے. ہم اس مفتی کی بات کر رہے ہیں جس کا برحق ہونا دلائل سے ثابت ہو. ہاں, تو برحق ہونا کیسے ثابت ہوگا؟ برحق ہونا کیسے ثابت ہوگا؟ برحق ہونا جن کے علم پر اتفاق ہے پوری امت کا. اجماع امت بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے. بہت اچھا. جس کے علم پر مجتہد ہونے پر پوری امت کا اجماع ہو, اجماع امت بذات خود ایک دلیل ہے. ہم اس کی تقلید کی بات کر رہے ہیں, ہم کسی رافضی کی یا کسی پکوڑے والے کی تقلید کی بات تھوڑی کر رہے ہیں.
نہیں میری بات سنیے ہر قسم میں کی نہیں آپ جس طرح کہہ رہے ہیں نا دیکھو دیکھیں انہوں نے ایک آپ بات سنتے ہی نہیں ہے نا انہوں نے بڑی ایک بات کی کہ تابعی جب صحابی سے پوچھ رہے ہیں تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون کے مفہوم میں یہ داخل ہے. یہ اچھی بات کی انہوں نے کہ یہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. میری بات تو سنیں نا علم نہیں تھا, انہوں نے صحابی سے پوچھا کیونکہ تابعی کے پاس علم نہیں ہے, صحابی نے جواب دے دیا, ٹھیک ہے نا, سوال پوچھا انہوں نے جواب دیا, انہوں نے اس جواب کو فالو کیا. تو یہ جو تابعی نے صحابی کو فالو کیا ہے حالانکہ صحابی نے دلیل نہیں دی ہے, تو بغیر دلیل کے تابعی نے جو صحابی کو فالو کیا آپ اس کو جائز کہیں یا ناجائز کہیں؟ اگر میں اس کا جواب دوں آپ کو, میں آپ کی اس بات کا جواب دیتا ہوں آپ کو. ایک منٹ میری بات تو سنیں نا حضرت, میری بات تو سنیں نا. آپ نے یہاں پر جب ہماری بات شروع ہوئی تھی میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ عقیدے میں تقلید جائز ہے, آپ نے کہا جائز نہیں ہے. میں نے آپ سے پوچھا تھا حلت و حرمت کے مسئلے میں تقلید جائز ہے, آپ نے کہا تھا جائز نہیں ہے. میں نے آپ سے پوچھا تھا منصوص مسئلہ یعنی وہ مسئلہ جو قرآن و حدیث میں موجود ہے اس میں تقلید جائز ہے, آپ نے کہا تھا جائز نہیں ہے. تو آپ کو جو مثال پیش کریں گے نا, میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ مثال پیش کریں کہ وہ مسئلہ عقیدے کا ہے تو پھر تو اس میں تو تقلید آپ کے اصول پر بھی جائز نہیں ہے. میری بات تو سنیے نا, یہ تو حلال و حرام کا مسئلہ ہے, حلال و حرام میں تو تقلید آپ کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے. تو پھر کیوں کر رہا ہے تابعی صحابی کی؟ تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ تقلید ناجائز ہے حلال و حرام میں؟ بولیے کہ جائز ہے. حلال و حرام کا مسئلہ ہے نا طلاق کا. ہاں تو آپ کہہ رہے ہیں فتویٰ دے رہے ہیں 3 دینے والے کو کہ ہو گئی ہے بیوی حرام. حلال و حرام کا مسئلہ ہے. تابعی عبداللہ بن مسعود سے بغیر دلیل کے اپنی بیوی کو حرام سمجھ کے چلے جاتے ہیں. حلال و حرام کے مسئلے میں تابعی کیوں کر رہے ہیں, سوال یہ پیدا ہوتا ہے. وہ تو بغیر دلیل کے فالو کر رہے ہیں. میری بات تو سنیں مفتی صاحب, یا تو ٹائم مقرر کر لیں نا مفتی صاحب میری بات سنیں, ٹائم مقرر کر لیں, 5 منٹ ٹائم مقرر کر لیں. آپ اپنے 5 منٹ میں بولیں, میں اپنے 5 منٹ میں ایک بات کروں صاحب, اگر 1 منٹ بولیں. وہ جو مصنف ابن ابی شیبہ کی مفتی صاحب بات کرتے ہیں یا عبدالرزاق کی یا سنن کبریٰ امام بہقی رحمہ اللہ کی, اس طرح ابن خزیمہ کی جتنی بھی آثار صحابہ نقل کرتے ہیں اس میں ایک تابعی نے کبھی بھی صحابی کے اس طرح بات کو فالو نہیں کیا کہ اس پر دلیل نہ ہو. اگر صحابی سے اس نے نہیں پوچھا ہوا ہو تو اسی باب میں اللہ کی نبی سے وہی روایت نقل ہوتی ہے. دیکھیں میں آپ کی بات سمجھ گیا, بہت اچھی بات کی آپ نے, بہت بہترین بات کی آپ نے کہ تابعی نے صحابی کو فالو کیا, دلیل کا مطالبہ تو نہیں کیا لیکن فی نفسی ہی دلیل اس پر موجود تھی, ٹھیک ہے نا, فی نفسی ہی دلیل موجود تھی لیکن تابعی نے صحابی سے دلیل پوچھی نہیں. دلیل معلوم تھا سب, تابعی کو معلوم ہوتی تو پھر صحابی سے کیوں پوچھتے وہ, جب دلیل تابعی کو معلوم ہوتی تو کیوں پوچھتے؟ بعض اوقات معلوم بات پہ بھی سوال کیا جاتا ہے, سوال اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس پر دلیل ہے یا نہیں ہے, تو اس نے جب کنفرم ہو جاتا ہے تو کنفرم کرنے کے لیے اس نے کہا دلیل تو موجود تھا اصل میں اللہ کی نبی سے, لیکن کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ, یعنی آپ کا دیکھیں ہر چیز کو تنقیح کرنی پڑتی ہے نا سمجھنے کے لیے. تابعی نے صحابی سے طلاق کا مسئلہ پوچھا, ٹھیک ہے نا, صحابی نے فتویٰ دیا کہ ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, تو تابعی کے پاس دلیل موجود نہیں تھی تبھی تو صحابی سے پوچھا, ہوتی تو کیوں پوچھتے ہو, ان کو تو نہیں پتا تھا حدیث میں کیا ہے. صحابی کے پاس دلیل موجود تھی مگر انہوں نے تابعی کو بتائی نہیں, وہ دلیل. تو اب تابعی صحابی کو جو فالو کر رہا ہے دلیل موجود تو ہے لیکن صحابی کے سینے میں وہ بتا نہیں رہے تابعی کو. تابعی پھر بھی صحابی کو فالو کر رہے ہیں بغیر دلیل کے. یہ نہیں, بغیر دلیل کا مطلب نہیں کہ دنیا میں دلیل موجود ہی نہ اس سرے سے, لیکن صرف اعتماد کر رہے ہیں تابعی صحابی پر کہ بھائی یہ ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں, انہوں نے نبی مفتی صاحب میری بات ابھی میری مکمل ہونے دے, ٹھیک ہے نا. تو پھر ہماری کب ہوگی, 5 منٹ رکھ لیں تو تاکہ ایک دوسرے کو کراس نہ کریں. اس کو تابعی صحابی کی بات کو تو مان نہیں رہے, اس اعتماد کی بیس پہ لے رہے ہیں کہ یہ ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں.